بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں سرور جلال صدیقی۔ دوستوں، 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے بارے میں آپ نے بہت بار تذکرہ سنا ہوگا۔ 18ویں ترمیم سے اس حکومت یا وفاقی حکومت، کسی بھی وفاقی حکومت کو جو پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں ان میں NFC ایوارڈ سر فہرست ہے۔ یہ NFC ایوارڈ کیا ہے، آج اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ اگر وفاق ٹیکس کی مد میں 100 روپے اکٹھے کرتا ہے تو وہ 100 کے 100 روپے وفاق کے نہیں ہوتے، اس میں سے 43 روپیز وفاق کے ہوتے ہیں اور باقی 57 صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ NFC ایوارڈ کے تحت ہی ہوتا ہے، یہی NFC ایوارڈ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اسی کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ دو چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں تو 18ویں ترمیم کی نہ صرف اس پوائنٹ کو بلکہ 18ویں ترمیم کی باقی تمام تبدیلیوں کو بھی سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ دو باتیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ نمبر 1 گورنمنٹ کی ٹیئرز اور نمبر 2 وسائل اور اختیارات۔ گورنمنٹ کی ٹیئر سے مطلب یہ ہے آپ گورنمنٹ کے میکینزم کو 3 ٹیئرز میں کنسیڈر کر لیں۔ نمبر 1 فیڈرل گورنمنٹ یا وفاقی حکومت، نمبر 2 پروونشل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت، اور نمبر 3 لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتی حکومت۔ یہ 3 ٹیئرز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ۔ اور ایک بات اور دوسری جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے کہ پیسہ، ذمہ داری اور اختیارات، یہ تینوں چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ تعلیم اگر وفاق کی ذمہ داری ہے تو یہ اختیار بھی وفاق کو ہی ہوگا کہ جس کو چاہے منسٹر لگا دیں تعلیم کا، VC لگا دیں، کمیٹیز بنا دیں، چیئرمین لگا دیں اور ان ساری چیزوں کے ذریعے سے تعلیم کے معیار کو بہتر کر سکیں۔ اور وہ پیسے بھی انہی کو ملیں گے جو تعلیم کی مد میں بجٹ میں رکھے گئے ہیں۔ یعنی جس کے پاس ذمہ داری ہوگی اسی کے پاس اختیارات بھی ہوں گے اور اسی کے پاس پیسے بھی ہوں گے۔ اب آپ ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی ٹیئر تھی فیڈرل گورنمنٹ، دوسری پروونشل گورنمنٹ، تیسری لوکل گورنمنٹ، اور ایک بات میں نے آپ سے کہی، ذمہ داری، اس کے ساتھ اختیارات اور اس کے ساتھ پیسے۔ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ہوا کیا؟ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ہوا یہ کہ بہت سی ایسی ذمہ داریاں جو وفاق کے پاس تھیں وہاں سے اٹھا کے صوبائی حکومتوں کو دی گئیں، اور صوبائی حکومتوں کو یہ پابند کیا گیا کہ آپ نے اب یہ ذمہ داریاں اٹھا کے نچلی سطح پہ لوکل گورنمنٹس تک لے کے جانی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے ریلیونٹ جو اختیارات تھے وہ بھی وفاق سے لے کے پروونشل گورنمنٹس کو دیے گئے، اور ان کو یہ بھی پابند بنایا گیا کہ آپ یہ اختیارات نچلی سطح تک لے کے جائیں گے، اور انہی ذمہ داریوں اور اختیارات سے ریلیونٹ جو پیسے وفاق کے پاس ہوتے تھے وہ بھی پروونشل گورنمنٹس کو دیے گئے، اور ان کو یہ پابند کیا گیا کہ آپ نے یہ پیسے بھی نچلی سطح پہ لوکل گورنمنٹس تک پہنچانے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو فیڈرل سے لے کے وفاق کو دی گئیں، تو یہ لسٹ میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وہ کون سی ذمہ داریاں یا کون سے محکمے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے پروونشل گورنمنٹس کو دیے گئے۔ ان میں تعلیم ہے، صحت ہے، زراعت ہے، آبپاشی ہے، ماحولیات ہے، ثقافت ہے، توانائی ہے، سیاست ہے، سیاحت ہے، اریگیشن ہے، کھیل ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، انسانی حقوق ہے، خوراک ہے اور ایکسائز ہے، اور اسی طرح کے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور کچھ 2-4 اور محکمے ہیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں وہ ہیں جو پہلے وفاق سنبھالتا تھا پورے ملک کے لیے۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ سارے محکمے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بتائے، سندھ کے اندر ان سارے محکمے کی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ کی ہوگی، پنجاب کے اندر ان سارے محکموں کی یعنی تعلیم کی، صحت کی، آبپاشی کی، اریگیشن کی ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ کی ہوگی، اور اسی طریقے سے KP اور بلوچستان میں بھی ان محکموں کی ذمہ داری ان کی گورنمنٹس کی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں بھی آپ نے دے دیں اور اختیارات بھی دے دیے، مسئلہ کھڑا ہوتا ہے پیسوں کا کہ پیسے کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، کیونکہ پیسے تو جمع کر رہے ہیں وفاق اور سارے پیسے آ رہے ہیں ان کے پاس۔ لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے آئین نے ہم سے یہ کہا
कि आप एक कमेटी बनाएं जो कमेटी इस बात का फैसला करे कि कितने पैसे वफाक ने रखने हैं और कितने पैसे उसने सूबों को देने हैं। जो पैसे उसने सूबों को देने हैं वो क्या सबको बराबर बराबर देने हैं या किसी रेशो प्रोपोर्शन से देने हैं, इन सारी चीज़ों का फैसला करे वो कमेटी। अब ये जो कमेटी है, क्योंकि ये फाइनेंस को डील कर रही है तो ये फाइनेंस कमेटी हो गई, नेशनल लेवल पे है तो ये नेशनल फाइनेंस कमेटी हो गई। और इसमें जो कुछ लोग हैं, जाहिर है ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ लोग या कोई भी लोग इसमें आ जाएं, ये भी आइन ने हमें बता दिया कि सदर इसको बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो वफाक की तरफ से इसमें रिप्रेजेंटेटिव होगा और वफाक से फाइनेंस मिनिस्टर होगा और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स या फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे और एक दो लोगों की गुंजाइश रखी गई जिनके एक्सपर्ट ओपिनियन लिए जा सकते हैं। अब ये जो पूरी एक कमेटी बनी है ये आपकी नेशनल फाइनेंस कमेटी बन गई, जिसको हम नेशनल फाइनेंस कमीशन कहते हैं। और 18वीं तरमीम के बाद ये जो कमीशन बना, इसने ये तय किया कि जो भी पैसे इकट्ठे करेगा वफाक, उसमें से 43% वफाक अपने पास रखेगा और बाकी 57% जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सूबों में, जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बल्कि उनकी आबादी के तनासुब से होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पंजाब की पॉपुलेशन 56% ऑफ द पाकिस्तान है, तो उधर रेशो कुछ ज़्यादा होगा, कुछ पैसे वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, सिंध में कुछ कम होंगे और बाकियों में उनकी आबादी के तनासुब से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये जो फॉर्मूला बनाया गया ये कहलाता है नेशनल NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, और वो जो कमेटी बनाई थी वो कहलाती है NFC। ये तो हो गई बात NFC की और NFC अवार्ड की। इसी तरह से आइन के तहत सूबों को पाबंद किया गया कि जिस तरह से वफाक ने नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाए, अब आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाए। जिस तरह वफाक से पैसे सूबे को मिल रहे हैं, अब सूबा वो मैकेनिज्म बनाए कि ये पैसे, इख्तियारात और जिम्मेदारियाँ नीचे लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हों। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 18वीं तरमीम हुई थी 2010 में, अब 11-12 साल का अरसा गुजर चुका है लेकिन किसी सूबे में इस बारे में कोई इक़दाम नहीं हुआ। महज एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मंजूरी दी गई है एक सूबे में, जो कि सूबे सिंध है, वो भी अभी 21 फरवरी 2022 को। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि सूबों को जो ये हक मिला है इनका, ये तकरीबन 37 साल बाद मिला है। यानी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात तय थी कि ये महकमे सूबों को ही मिलने हैं, इनके इख्तियारात, इनके पैसे सूबों के पास ही होने हैं। लेकिन 1973 में ये महसूस किया गया कि अभी सूबों में वो कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो इन सारी जिम्मेदारियों को संभाल सकें, लिहाजा अभी इसको वफाक के पास ही रखते हैं और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कॉम्पिटेंसी डेवलप होती जाएगी तो हम इसको डिसेंट्रलाइज करते चले जाएंगे। लेकिन वफाक इनको दबाए बैठा रहा और 37 साल बाद वो चीज़ें वफाक ने सूबों के हवाले करी हैं। तो अब ये फैसला आप पे छोड़ते हैं कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो हुकूक सूबों को वफाक से 37 साल बाद मिले हैं, तो अब सूबे मज़ीद कितने साल लेंगे इनको निचली सतह पे इन इख्तियारात और पैसों को ट्रांसफ़र करने में और फर्दर डिसेंट्रलाइज करने या डिवॉल्व करने में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमारे लिए एप्रिसिएशन का बायस होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।